مسجد حرام حرمت والی مسجد، یہ جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد حرام کی تعمیری تاریخ عہد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد حرام کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بیرونی و اندرونی مقامی عبادات کو ملا کر مسجد حرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے، اور حج کے دوران میں اس میں 40,20,000 افراد سما سکتے ہیں۔ امام مسجد الحرام شیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس، شیخ سعود بن ابراہیم الشریم، شیخ عبداللہ عواد الجہنی، شیخ ماہر بن حمد المعقلی، شیخ اسامہ بن عبداللہ الخیاط، شیخ یاسر الدوسری، شیخ صالح بن حمید، شیخ فیصل الغزاوی، شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم الطالب، شیخ خالد الغامدی، شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، شیخ محمد حسن البخاری۔ اس کے مشہور دروازوں کے نام باب الملک عبدالعزیز، باب اجیاد، باب جلال، باب حنین، باب اسماعیل، باب صفا، باب بنی ہاشم، باب علی، باب ابا، باب النبی، باب الاسلام، باب بنی شیبہ، باب الہجوم، باب المعلی، باب المدعی، باب المروہ، باب المحسب، باب العرفہ، باب منہ، باب القرارہ، باب الفتح، باب عمر، باب ندوہ، باب شمامیہ، باب القدس، باب المدینہ، باب الحدیبیہ، باب العمرہ، باب الملک فہد۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ مسجد حرام میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ان دونوں کے درمیان میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقریباً 40 برس۔ کعبہ جو مشرق و مغرب میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسجد حرام کے تقریباً وسط میں قائم ہے، جس کی بلندی تقریباً 15 میٹر ہے، اور وہ ایک چوکور حجرے کی شکل میں بنایا گیا ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع کرنے والے کے لیے پاک صاف رکھنا۔ وہب بن منیبہ کا کہنا ہے کہ کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، اور پھر ان کے بعد عمالقہ نے، اور پھر جرہم، اور ان کے بعد قصی بن کلاب نے بنایا، اور پھر قریش کی تعمیر تو معروف ہی ہے۔ قریش کعبہ کی تعمیر وادی کے پتھروں میں کرنے کے لیے ان پتھروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، اور بیت اللہ کی بلندی 20 ہاتھ رکھی۔ کعبہ کی تعمیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے درمیانی وقفہ 5 برس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکل کر مدینہ جانا، اور کعبے کی درمیانی مدت 15 برس تھی۔ جب قریش قبائل سے اس کی بنیادیں اٹھا کر حجر اسود تک پہنچے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اسے کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا، حتیٰ کہ لڑائی تک جا پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہم کسی کو اپنا منصف بنائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ صبح جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے نبی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جو اس وقت نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنے کندھوں پر دھاری دار چادر ڈال رکھی تھی۔ تو قریش نے انہیں اپنا فیصل مان لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا منگوا کر حجر اسود اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا کونے پکڑ کر اٹھانے کا حکم دیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ مسجد حرام کی پہلی 4 دیواری عمر فاروق نے 639 میں بنائی تھی، جبکہ 777 میں مہدی کے دور میں مسجد کی تاریخ اس وقت کے سب سے بڑی توسیع ہوئی، جس کے گرد 1576 میں عثمانی ترکوں نے سفید گنبدوں والا برآمدے بنائے تھے جو 21ویں صدی تک موجود تھے۔ یہ 4 دیواری بنائے جانے کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے مکانات بنا کر بیت اللہ کو تنگ کر دیا تھا اور اپنے گھروں کو اس کے بالکل قریب کر دیا، تو عمر بن خطاب کہنے لگے بے شک کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور پھر گھر کے لیے صحن کا ہونا ضروری ہے، تو عمر بن خطاب نے ان گھروں کو خرید کر منظم کر کے اسے بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح مسجد کے گرد قد سے چھوٹی دیوار بنا دی گئی جس پر چراغ رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے بھی کچھ اور گھر خریدے جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ادا کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کی توسیع کرتے وقت 1 ستون والے مکان بنائے۔ حضرت ابن زبیر نے مسجد کی تعمیر توسیع نہیں بلکہ اس کی مرمت وغیرہ کروائی اور اس میں دروازے زیادہ کیے اور پتھر کے ستون بنائے اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی 4 دیواری اونچی کروائی اور سمندر کے راستے مصر سے ستون جدہ بھیجے اور جدہ سے اسے ریڑھی پر رکھ کر مکہ مکرمہ پہنچایا اور حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ وہ اسے وہاں لگائے۔ جب ولید بن ملک مسند پر بیٹھا تو اس نے کعبے کے تزئین میں اضافہ کیا اور پرنالہ اور چھت میں کچھ تبدیلی کی، اور اسی طرح منصور اور اس کے بیٹے مہدی نے بھی مسجد کی تزئین و آرائش کی۔ آج کل مسجد کے کل 112 چھوٹے بڑے دروازے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور مرکزی دروازہ سعودی عرب کے پہلے فرمانروا شاہ عبد العزیز کے نام پر موسوم ہے، جنہوں نے تیل کی دریافت حاصل ہونے کے بعد ہونے والی مالی آسودگی اور ذرائع آمد و رفت مثلاً ہوائی جہاز وغیرہ کی ایجاد سے ہونے والی آسانیوں سے حاجیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد مسجد حرام میں تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد شاہ سعود کے دور میں مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیر شروع ہوئی اور سابق ترکی کے تعمیر کے برآمدوں کے پیچھے 2 منزلہ عمارت بنی۔ اس تعمیر میں مختلف دروازے بنائے گئے تو مسجد کے جنوب کی طرف سے 4 میں سے پہلا اور بڑا دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب عبد العزیز رکھا گیا۔ دوسرا بڑا دروازہ باب الفتح ہے جو شمال مشرق میں مروہ کے قریب ہے، جہاں 12 جنوری 630 کو فتح مکہ کے دن اسلامی لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارہ قیادت مسجد حرام میں داخل ہوا۔ تیسرا بڑا دروازہ باب العمرہ ہے جو شمال مغرب کی طرف ہے اور جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپریل 629 میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، جبکہ چوتھا بڑا دروازہ باب فہد ہے جو مغرب کی سمت ہے۔ ان کے علاوہ مختلف واقعات اور مقامات کی یاد میں مسجد کے دیگر دروازوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ شاہ فہد بن عبد العزیز کے زمانے میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع 1993 میں مکمل ہوئی۔ مسجد حرام میں کچھ دینی آثار بھی ہیں جن میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کرتے رہے، اور اس طرح مسجد میں زمزم کا کنواں بھی ہے جو ایسا چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کے لیے نکالا تھا۔ اور اس طرح یہ بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ اس میں حجر اسود اور رکن یمانی بھی ہے جو جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، جیسا کہ امام ترمذی اور امام احمد نے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ مسجد حرام سے ملحق صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، سبحان اللہ۔